بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس یہودی تنظیم کے زونل سربراہ کیمرون کے اندر پہنچ گیا تھا اور اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے ایک بنگلے میں تنہا رہتا تھا۔ آج کل اس کا ایک نیا ساتھی اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس نئے ساتھی کا نام جے پرکاش تھا۔ وہ اس وقت اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ مسلمان اور ہندو کا کیا معاملہ ہے؟ کیمرون نے اس سے کہا، تم یہ بتاؤ، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک مسلمان کے سینے سے دل نکال کر کسی ہندو کے سینے میں ایڈجسٹ کیا جائے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ جے پرکاش نے انکار میں سر ہلا کر کہا، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک انسانی اعضاء نہ ہندو ہوتے ہیں، نہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی یہودی ہوتے ہیں۔ وہ تو جس کے جسم میں پہنچتے ہیں اسی کے دین دھرم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ میں کیمرون کے دماغ سے نکل کر جے پرکاش کے دماغ میں پہنچا تو اس نے فوراً ہی سانس روک لی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں فوراً ہی کیمرون کے دماغ میں واپس آ گیا۔ جے پرکاش اپنے سر پر ایک ہاتھ رکھ کر سوچ رہا تھا۔ کیمرون نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے اور میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ وہ کون ہے۔ کیمرون نے پوچھا، کون ہے وہ؟ وہ ایک جادوگر ہے اور ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے، خواہ مخواہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ جے پرکاش کی باتیں سن کر میرا دماغ فوراً ہی چنڈال جوگیا کی طرف گیا، کیونکہ وہ جادو جانتا تھا اور ٹیلی پیتھی بھی۔ میں سوچنے لگا کہ جے پرکاش کون ہے جس سے چنڈال جوگیا عداوت رکھتا ہے، اتنا خطرناک جادوگر اور ٹیلی پیتھی جاننے والا جو بھارتی اعلیٰ افسران کو انگلیوں پر نشاتا رہا تھا اور 4 یوگا جاننے والے افسران کو قتل کر چکا تھا۔ وہ اس جے پرکاش کا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ آخر اس نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ حقیقت تبھی مجھے معلوم نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ جو جے پرکاش تھا وہ دراصل ٹونی جے تھا۔ ٹونی جے کو جب معلوم ہوا کہ چنڈال جوگیا نے پھر کوئی نیا جسم حاصل کیا ہے اور نئی زندگی پا چکا ہے تو وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ضرور اس پر قاتلانہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہ اس کی رہائش گاہ وغیرہ سے واقف تھا۔ اس لیے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر عارضی طور پر کیمرون کے پاس آ گیا تھا۔ اس کی کیمرون سے نہ دوستی تھی اور نہ ہی رشتہ داری تھی۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے اسے ٹریپ کیا تھا اور اس پر تنظیمی عمل کر کے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا تھا۔ اس طرح وہ اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ کیمرون نے ٹونی جے سے کہا، مسٹر پرکاش، یہ چنڈال جوگیا کون ہے؟ کیا تم اس سے مجھے ملا سکتے ہو؟ میں اس کے جادو اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلمان کیسے بن رہے ہیں۔ تمہارا وہ دشمن ان کے اندر جا کر ان کی اندر کی باتیں معلوم کر سکتا ہے۔ میرا وہ دشمن چنڈال جوگیا تمہارے دماغ میں پہنچا ہوا ہے۔ وہ تمہارے ذریعے میرے اندر آنا چاہتا تھا، یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ جے پرکاش کون ہے۔ کیمرون نے آنکھیں بند کر کے پوچھا، مسٹر چنڈال، کیا تم میرے اندر موجود ہو؟ کیا تم جے پرکاش دشمن ہو؟ مجھ سے دوستی کر سکتے ہو؟ ٹونی جے نے کہا، کیوں بکواس کر رہے ہو؟ جو میرا دشمن ہے کیوں اسے دوست کہہ کر پکار رہے ہو؟ یہ کہتے ہی وہ کیمرون کے دماغ میں آ گیا، پھر کہنے لگا، چنڈال، اگر تم اس کے اندر موجود ہو تو مجھ سے بات کرو۔ میں نے چنڈال جوگیا کی آواز اور لہجہ اختیار کرتے ہوئے پوچھا، میں صرف یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ تم کون ہو، اپنا اصلی نام بتاؤ، پھر میں خود ہی معلوم کر لوں گا، کیونکہ میں ٹیلی پیتھی کی دنیا میں تمام خیال خوانی کرنے والوں کے نام جانتا ہوں۔ ٹونی نے کہا، مجھے فوراً ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ تم اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے یہاں مجھ پر حملہ کروا سکتے ہو۔ میں تمہاری نظروں میں آ گیا ہوں، تمہیں میرا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے چلا گیا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اب کہاں جانے والا ہے۔ اگر وہ کہیں جا کر روپوش ہو جائے گا تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کیمرون کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا وہ کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ کیمرون نے پوچھا، دوست کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ تم میرے ساتھ نہیں آ رہے، بلکہ وہ میرا دشمن چنڈال جوگیا میرے پیچھے آنا چاہتا ہے۔ خبردار تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے ریوالور دکھایا تو کیمرون دروازے کی آڑ میں چلا گیا۔ وہ کار سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی کے احاطے سے نکل کر کیمرون کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، گویا میری نظروں سے اور میری پہنچ سے بھی دور چلا گیا۔ میں آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہاں ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کیمرون کو اس بائک پر اس کا پیچھا کرنے پر مجبور کیا۔ وہ سوار ہو کر وہاں سے جانے لگا، لیکن وہ خوش نصیب تھا کہ میں آگے جا کر اس کا تعاقب نہ کر سکا۔ ایک خیال خوانی کرنے والے نے آ کر کہا، سر، میڈم نے آپ کو یاد کیا ہے۔ مجھے کیمرون کو چھوڑ کر سونیا کے پاس آنا پڑا۔ وہ بولی، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ اب عدنان کا دماغ ایک خیال پر مرکوز ہو گیا ہے۔ اس کے خیالات گڈ مڈ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے ذریعے آس پاس کے ماحول کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے آس پاس بولنے والوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق وہ افریقی ملک کے کسی شہر میں ہیں۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔
میں خیالخوانی کی پرواز کرتا ہوا اپنے پوتے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ایک کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے دور دور کہیں کچے پکے مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ ان مکانات کی بناوٹ سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ افریقی ملک ہے۔ پھر ایک آدھ گزرنے والے راہگیروں سے بھی پتہ چلا کہ وہ نیگرو ہیں، سیاہ فام باشندے ہیں۔ ہمیں یہاں تک معلوم ہو چکا تھا کہ عدنان کسی خاتون کے ساتھ طیارے میں سفر کرتا رہا ہے اور وہ طیارہ اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ طیارہ کسی افریقی ملک میں پہنچا ہوا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جس طریقہ کار سے ہم عدنان تک پہنچ چکے تھے وہی طریقہ کار دشمنوں نے بھی اختیار کیا ہوگا، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ عدنان کے ننھے سے دماغ میں کتنے دشمنوں کی بھیڑ لگی ہوگی۔ وہاں ولادیمیر، ارناکوف اور اوازون ہوں گے، تاشا بھی ہوگی، انابیلا بھی ہوگی، شیوانی اور چنڈال بھی ہوں گے۔ غرض یہ کہ ہمارے کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس وقت اس کے دماغ میں بالکل مستعد تھے اور وقت پڑنے پر کچھ بھی کر گزرنے والے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنی سوچ کی لہروں کے ذریعے اسے متاثر نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اسے بات کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی طرف مائل کر سکتا تھا۔ اسی لیے سب کے سب چپ تھے اور یوں بھی وہ اپنی آواز سنانا نہیں چاہتے تھے۔ سب بھی جانتے تھے کہ عدنان کے اندر اس وقت بے شمار مخالفین موجود ہوں گے۔ ہم سب خاموشی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ ڈرائیو کرنے والی خاتون کار کو ایک پیٹرول پمپ میں لے کر آئی۔ ایندھن کا کانٹا بتا رہا تھا کہ پیٹرول کم ہو رہا ہے اور وہ ٹینکی فل کروانا چاہتی تھی۔ اس نے کار کی چابی دیتے ہوئے کسی سے کہا، ٹینکی فل کر دو۔ وہ شخص چپ چاپ چابی لے کر چلا گیا۔ ہم سب اس انتظار میں تھے کہ اس شخص کی آواز سنائی دے، لیکن انابیلا اپنی جگہ محتاط تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی آس پاس کی آواز سنائے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں پہنچ کر اس خاتون کو نقصان پہنچائیں، اسے زخمی کریں اور اس کے دماغ میں پہنچ کر یہ معلوم کریں کہ وہ عدنان کو کہاں لے جا رہی ہے۔ اس شخص نے ٹینکی فل کی۔ وہ خاتون کار سے اتر کر اس پیٹرول پمپ کے دفتر میں چلی گئی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ انابیلا اس خاتون کو اٹھا کر وہاں سے لے گئی تھی تاکہ عدنان اس کے قریب نہ رہے اور اس کے ذریعے خاتون سے باتیں کرنے والے کی آواز نہ سنی جا سکے۔ اس بات پر سبھی کڑ رہے تھے کہ خاتون وہاں گئی تھی اور وہ عدنان کو اپنی خیال خوانی کی لہروں سے متاثر کر کے وہاں نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہاں کسی کی بھی آواز نہیں سنی جا سکے گی اور نہ ہی کسی کو علاقار بنا کر اس خاتون کے دماغ تک پہنچا جا سکے گا۔ ایسے وقت ایک بڑی سی ویگن کار وہاں آ کر رکی، پھر اس کے تمام دروازے ایک جھٹکے سے کھلے۔ کتنے ہی مسلح افراد باہر نکلے، پھر پیٹرول پمپ کے دفتر میں گھس گئے۔ گن پوائنٹ پر وہاں سے تمام کیش سمیٹنے لگے۔ ایسی حالت میں وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک ملازم خوف سے چیختا ہوا بھاگنے لگا تو ایک نے اس کی طرف فائرنگ کی۔ گولی اسے نہیں لگی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا عدنان کی طرف کار کے قریب آ کر گر پڑا اور اپنی زبان میں کچھ بولا۔ سبھی نے عدنان کے ذریعے اس کی آواز سنی اور سبھی اس کے دماغ میں پہنچ گئے۔ وہ ملازم بزدل تھا، جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ رہا تھا، لیکن اب تمام ٹیلی پیتھی والوں نے اسے دلیر بنا دیا تھا۔ وہ واپس دفتر کی طرف دوڑتے ہوئے بولا، میں یہاں سے نہیں بھاگوں گا، مجھے گولی نہ مارو۔ ایک مسلح شخص نے ڈانٹ کر کہا، ابے چپ ہو جا، نہیں تو مار ہی ڈالوں گا۔ اب خیالخوانی کرنے والے اس مسلح شخص کے اندر پہنچ گئے۔ اس نے فوراً ہی اپنے ریوالور کو سیدھا کیا، اس خاتون کا نشانہ لیا۔ وہ اسے گولی مارنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کے دماغ کو بہکا دیا۔ گولی دوسری طرف چلی گئی۔ پھر میں نے اپنے تمام خیالخوانی کرنے والوں کو جلدی جلدی مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو گولی نہ چلانے دینا، اس کے ذریعے دوسرے مسلح افراد کو بھی کنٹرول کرو، وہ بھی فائرنگ نہ کریں۔ تم سب محتاط رہو، عدنان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہمارے دشمن اس عورت کے دماغ میں نہ پہنچ سکیں۔ انابیلا سن رہی تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن ارناکوف، اوازون اور ولادیمیر ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی نہ کسی مسلح شخص کے اندر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس خاتون کو زخمی کرنا چاہتے تھے۔ چنڈال ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ باتیں میں ابھی تفصیل سے نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے کئی دشمن عدنان کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور اب وہ سب مسلح افراد کے دماغوں میں پہنچ رہے ہیں، لیکن ان سے پہلے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں پر حاوی ہو چکے تھے، انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اچھی خاصی کشمکش جاری تھی۔ ادھر سے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن انہیں اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے اور ادھر ہم انہیں اپنے قابو میں کر رہے تھے۔ اس عورت نے فوراً ہی اپنی کار کے پاس پہنچ کر اس میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا، پھر وہ تیزی سے ڈرائیو کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ ہمارے دشمن دیکھ رہے تھے کہ وہ جا رہی ہے، ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، لیکن وہ سب ان مسلح افراد کو اس کے پیچھے نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ ہم ان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ آخر وہ ہاتھ سے نکل گئی، ان کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی۔ اس تک پہنچنے کا صرف ایک وہی راستہ تھا۔ وہ سب پھر عدنان کے دماغ میں آ گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ آئندہ انہیں پھر کوئی ایسا موقع ملے گا تو وہ اس خاتون کو ضرور زخمی کریں گے۔ ان تمام باتوں کی رپورٹ سونیا کو مل رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر مجھ سے کہا، فرحاد یہ کیا ہو رہا ہے؟ پچھلی بار بھی ہم نے اپنی مرضی سے اپنے پوتے کو اغوا کیا تھا اور اس بار بھی ہم اس خاتون کے ذریعے اپنے پوتے کو اغوا کرا رہے ہیں۔
وہ ہمارے ہاتھ آ سکتا تھا لیکن ہم نے اسے اپنے قابو میں نہیں کیا۔ میں نے کہا یہی حکمت عملی ہے، اگر ہم اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرتے تو دشمن عورت کو زخمی کر کے اس کے ذریعے ہمارے پوتے کو نقصان پہنچاتے۔ ابھی وہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ ہی رہے گا، آگے جا کر ہم اسے کسی بھی طرح اپنے قبضے میں لے لیں گے، بس ذرا انتظار کرو۔ سونیا نے ایک سر دابر کر کہا، انتظار انتظار۔ شہد کی مٹھاس پر اتنی مکھیاں نہیں منڈلاتی ہوں گی جتنے دشمن عدنان کے گرد منڈلا رہے تھے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا کا کوئی ایسا شہزور نہیں تھا جو عدنان کے پیچھے نہ بھاگ رہا ہو اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس پر جھپٹنے کی کوشش نہ کر رہا ہو۔ ولادیمیر ارناکوف آوازون سبھی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن تھے اور دوستوں میں اپنوں میں تھا اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے۔ صرف ٹیلی پیتھی ہی نہیں، کالے جادو کی دنیا کے بڑے بڑے خطرناک جادوگر اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور وہ ننھا سا بچہ سب کے لیے چیلنج بن رہا تھا۔ یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ نہ تو طاقت سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ دولت سے، نہ دوا سے، نہ دعا سے اور نہ غیر معمولی صلاحیتوں سے۔ ہم نے شعوری یا غیر شعوری طور پر تسلیم کر لیا تھا کہ وہ صرف مقدر سے ہی حاصل ہو سکے گا۔ موجودہ حالات میں انابیلا کی حوصلے کی داد دینی چاہیے۔ وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں، شہزوروں اور خطرناک جادوگروں سے تنہا نمٹ رہی تھی، سبھی کو دھوکہ دے رہی تھی اور سبھی سے عدنان کو چھپا کر کہیں لے جانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ عدنان ایک عورت جولیانا واٹسن کے ساتھ تھا، وہ اسے لے کر اسرائیل جا رہی تھی۔ انابیلا نے بھی سوچا تھا کہ اسے اسرائیل ہی پہنچایا جائے، پھر وہ خود وہاں جا کر عدنان کو اپنے سائے میں چھپا کر رکھے گی۔ لیکن حالات بدلتے ہیں تو منصوبے بھی بدل جاتے ہیں۔ اچانک اس کا منصوبہ بدل گیا تھا اور وہ حالات کے دائرے میں بہنے لگی تھی۔ جو طیارہ اسرائیل کی طرف جا رہا تھا وہ جدہ پہنچنے کے بعد رک گیا۔ طیارے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے وہ تقریباً 2-4 گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا۔ ایسے وقت انابیلا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے دوشانبے ایئرپورٹ کے عہدیداروں کے اندر پہنچ کر عدنان کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ ایک 5 برس کا بچہ اس طیارے سے اسرائیل جا رہا ہے تو وہ سب تل ابیب کے ایئرپورٹ میں موجود رہیں گے، خیال خوانی کے ذریعے وہاں اپنے اہلکار بنا کر رکھیں گے اور عدنان کو چھین لے جانے کی کوششیں کریں گے۔ اس نے وہیں سے اپنا روٹ بدل دیا۔ اس نے دوسری فلائٹ سے جولیانا واٹسن کو ماریشس جانے پر مجبور کیا۔ اس نے اس کی مرضی کے مطابق اس طیارے کی 2 سیٹیں ریزرو کرائیں۔ یہ قانونی طور پر ممکن نہیں تھا، لیکن انابیلا نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے واقعی تل ابیب ایئرپورٹ میں اپنے اہلکار بنا رہے تھے۔ پھر ہمارے بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس بھی وہاں موجود تھے۔ ہمیں وہاں عدنان کا انتظار تھا اور انابیلا اسے دوسری طرف لے گئی تھی، لیکن اس کی یہ چالاکی بھی کام نہیں آئی۔ اچانک ہی عدنان کا دماغ نارمل ہو گیا، وہ ایک خیال پر مرکوز ہو گیا۔ ایسا ہوتے ہی تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے اندر پہنچ گئے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ماریشس پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ اسے ایک کار میں بٹھا کر کسی دوسرے علاقے کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے وقت عدنان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہنگامے برپا ہوئے اس کا ذکر گزشتہ قسط میں ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مجبوری یہ تھی کہ عدنان کے ساتھ رہنے والی جولیانا واٹسن کے دماغ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے دماغ کو انابیلا نے لاک کر دیا تھا۔ ہم سب اس انتظار میں تھے کہ وہ کہیں جا کر کار روکے، وہاں کے لوگوں کو مخاطب کرے، ان سے باتیں کرے تو ہم ان لوگوں تک پہنچ کر اس عورت کو زخمی کر کے اس کے دماغ میں پہنچ جائیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ نے شیوانی کی فرمائش کے مطابق اس پر منتر پڑے تھے، اسے یہ صلاحیت پھر دے دی تھی کہ وہ اپنے بیٹے عدنان کے اندر پہنچ سکتی تھی۔ ایسے وقت شیوانی نے جب اپنے بیٹے عدنان کو یاد کیا، اس آئینے میں دیکھا تو یک بارگی اس کے دماغ میں جگہ بن گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے خیالات گڑبڑ نہیں ہیں، وہ ایک ہی خیال پر مرکوز ہے۔ پھر اس نے آئینے میں چنڈال یوگیا کو یاد کیا، وہ نظر آنے لگا۔ اس نے کہا، چنڈال، میرے بیٹے کا دماغ ایک خیال پر مرکوز ہو گیا ہے، تم میرے اندر آؤ، میں اپنے بیٹے کے اندر پہنچ رہی ہوں۔ چنڈال اس کے اندر پہنچا تو وہ اسے اپنے بیٹے کے اندر لے گئی۔ اب عدنان کے پاس خیال خوانی کرنے والوں اور کالا جادو کرنے والوں کی بھیڑ میں چنڈال اور شیوانی کا بھی اضافہ ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب چنڈال اور شیوانی نے دیکھا کہ وہاں ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور کالا جادو جاننے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، انہوں نے تانترک مہاراج کو بھی بلا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ بہت زبردست ہے، ان سب پر حاوی ہو سکتا ہے۔ وہ اس پہلو سے زبردست تھا کہ اپنے سامنے جادوگروں کو اور منتر پڑھنے والوں کو اپنے کسی پراسرار عمل سے کمزور بنایا کرتا تھا، بڑی آسانی سے دوسروں کے منتروں کا توڑ کر لیا کرتا تھا۔ لیکن فی الحال وہاں جادوگری کی کوئی بات نہیں تھی، وہاں تو صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے عدنان کے اندر موجود رہنا تھا اور مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا، اور سب ہی انتظار کر رہے تھے۔ مہاراج نے شیوانی سے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم انامیریا کے اندر رہ کر اتنے سارے جادوگروں اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے مقابلہ کرتی رہی ہو، تم مجھے ان سب کے بارے میں باری باری بتاؤ، میری دلچسپی بڑھ گئی ہے، میں ان کے متعلق پوری معلومات چاہتا ہوں، پھر دیکھنا میں ان کے خلاف کیا کروں گا۔
اس نے چنڈال سے کہا کہ وہ عدنان کے دماغ میں مصروف رہے اور دوسرے تمام مخالفین کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہے کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں اور اس بچے کو کس طرح ٹریپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل ہوگی تو وہ مدد کے لیے مہاراج کو بلا سکتا ہے۔ شیوانی نے پوچھا، مہاراج کیا آپ نے کبھی فرہاد علی تیمور کا نام سنا ہے؟ سنا ہے، بہت سنا ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن میں اس کے راستے پر کبھی نہیں گیا کیونکہ اس کا اور میرا راستہ ہمیشہ سے الگ رہا ہے۔ لیکن یہ عدنان انتہائی عجیب و غریب بچہ ہے، میں اسے ہر حال میں حاصل کروں گا، اس کے لیے چاہے مجھے فرہاد علی تیمور سے ہی ٹکرانا پڑے۔ لیکن آپ کبھی فرہاد علی تیمور سے نہیں ٹکرا سکیں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سونیا راستے میں آ جاتی ہے اور اس کا راستہ کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ بہت ہی بری بلا ہے، جس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اسے قبر تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مجھے پہلے سونیا کی خبر لینی ہوگی۔ اگر آپ نے اسے زیر کر لیا تو سمجھیں کہ آدھا میدان مار لیا، فرہاد علی کی آدھی طاقت ختم کر دی، پھر میرے بیٹے کو ہمارے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ کیا سونیا کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، جب سے میں نے اس کی مخالفت شروع کی ہے تب سے یہی دیکھا ہے کہ وہ کبھی کسی جگہ بہت دیر تک نہیں رہتی، ادھر سے ادھر بھٹکتی رہتی ہے، میرا بیٹا اسے بھٹکاتا رہتا ہے۔ کیا تم پورس کے ذریعے سونیا تک پہنچ سکتی ہو؟ مجھے خیال خوانی آتی ہے تو میں بھی پورس کے پاس پہنچ جاتی۔ تم بھول رہی ہو، پورس کو یاد کر کے جب تم آئینے میں دیکھو گی تو وہ تمہیں نظر آ جائے گا، لیکن ابھی نہیں، اس کے لیے مجھے پھر سے منتر پڑھنے ہوں گے، تمہارا اور پورس کا تعلق آئینے میں جوڑنا ہوگا، اس کے بعد ہی تم اسے دیکھ سکو گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے مہاراج، کیا آپ ابھی ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں آدھی رات کے بعد منتر پڑھوں گا تو صبح تک تم اسے آئینے میں دیکھ سکو گی، فی الحال میں اس بچے کے پاس جا رہا ہوں۔ انابیلا بہت پریشان تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اس کے مقابلے پر آ گئی ہے اور وہ تنہا لڑ رہی ہے۔ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس عورت کو ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں تو رکنا ہوگا، کسی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں جا کر قیام کرنا ہوگا، وہاں آس پاس کے لوگوں سے باتیں بھی کرنی ہوں گی۔ عدنان کے قریب سے گزرنے والے کچھ بولیں گے تو تمام ٹیلی پیتھی جانے والے دشمن اس بولنے والے کے اندر پہنچ کر اس عورت کو اپنے قابو میں کر لیں گے۔ اس سے پہلے ہی عدنان کو ہم سے بہت دور کر دینا چاہتی تھی، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہتی تھی کہ ہم اس کے دماغ میں پہنچ کر کسی دوسرے کو نہ دیکھ سکیں اور نہ ہی کسی کی آواز سن سکیں۔ ایک ہی راستہ تھا، اس نے اس عورت کے خیالات پڑھے تھے، پتہ چلا کہ اس کو نیند نہیں آتی تو وہ خواب آور گولیاں کھاتی ہے۔ انابیلا کے دماغ میں فوراً یہ بات آئی کہ عدنان کو نیند کی دوا کھلا کر سلایا جا سکتا ہے۔ اس نے یہی کیا۔ وہ عورت جولیانا واٹسن اس کی مرضی کے مطابق گاڑی ایک طرف روک کر اپنے پرس سے نیند کی گولی نکالنے لگی، پھر اسے عدنان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بیٹے اسے کھا لو، تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ اس نے بوتل سے ایک گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے چیخ چیخ کر کہنے لگے، عدنان خبردار، اس گولی کے منہ میں نہ رکھنا، اسے پھینک دو۔ لیکن یہ کہنا فضول تھا، چیخنے چلانے سے کچھ نہ ہوتا، کیونکہ وہ کسی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر پاتا تھا، پھر بھلا کیسے کسی کی بات سن سکتا تھا۔ اس نے وہ گولی منہ میں رکھی، پھر پانی کے ساتھ نکل گیا۔ گولی کھاتے ہی فوراً نیند نہیں آتی، اچھا خاصا وقت لگتا ہے، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی آدھے گھنٹے بعد یا کوئی 1 گھنٹے بعد سونے کے قابل ہوتا ہے۔ عدنان بچہ تھا، وہ گولی جلد ہی اس پر اثر کر سکتی تھی اور نیند آنے سے پہلے اس کا دماغ رفتہ رفتہ کمزور ہو رہا تھا، کیونکہ جب تک دماغ تھکن محسوس نہیں کرتا، ذرا کمزور نہیں ہوتا، اس وقت تک نیند نہیں آتی۔ عدنان نے جیسے ہی کمزوری محسوس کی ویسے ہی اس کے خیالات گڑبڑ ہونے لگے، تمام خیال خوانی کرنے والے جھنجھلا گئے۔ اب اس کے دماغ سے نہ تو آس پاس کے مناظر دیکھے جا سکتے تھے اور نہ ہی کسی کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ تاشا اپنی ماں ایڈنا کوف کے ساتھ خیال خوانی کے ذریعے عدنان تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ماریشس کے کسی علاقے میں پہنچا ہوا ہے، اگر وہ بھی ادھر آ جائے گی تو اپنے عدنان کو پا لے گی، لیکن ایسے ہی وقت پھر اس کا دماغ گڑبڑ ہو گیا تھا، اب اس کے ذریعے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں ایڈنا کوف سے بولی، ماما میں ماریشس جاؤں گی اور عدنان کو لے کر آؤں گی۔ وہ بولی، تم کبھی اپنے ملک سے باہر نہیں گئی، پھر اتنی دور کسی افریقی ملک میں تنہا کیسے جاؤ گی؟ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، یہاں بہت مصروفیت ہے۔ میں بھائی آوازون کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ آوازون نے کہا، میں نوشے کے بارے میں فکر مند ہوں، تمہارے عدنان کے چکر میں اس کی طرف توجہ نہیں دے پا رہا۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ بچہ اسی طرح ہمیں دوڑاتا رہے گا اور کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تمہارے عدنان کو حاصل کرنے کے لیے ہماری مما کافی ہیں، اس لیے اب میں انوشے کی طرف توجہ دوں گا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ اس کی سمجھ میں فی الحال کچھ نہیں آ رہا تھا اور وہ عدنان کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے منتر پڑھتی جا رہی تھی۔ ولاڈیمیر بھی عدنان کے دماغ میں تھا، جب اس کے خیالات گڑبڑ ہونے لگے تو وہ بری طرح جھنجھلا گیا، دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا
اس وقت وہ ایک طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے طلسمی آلے نے بتایا کہ شمالی ایشیا کے جنوبی حصے میں ہے، لہذا اسے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جانا چاہیے۔ اس لیے وہ PIA کی ایک فلائٹ سے اسلام آباد کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ طلسمی آلہ شیوانی کی صحیح نشاندہی کر سکتا تھا۔ ولاڈیمیر کے لیے عدنان بہت اہم تھا، اس لیے وہ شیوانی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر ایسے میں اسے معلوم ہوا کہ عدنان موریشیس میں ہے، لہٰذا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسلام آباد پہنچتے پہنچتے یہ یقین ہو گیا کہ وہ بچہ موریشیس میں ہی رہے گا تو وہ پھر اسلام آباد سے فوراً ہی کسی فلائٹ کے ذریعے اس افریقی ملک میں پہنچے گا، لیکن وہ بچہ تو ہمیشہ ہی مایوس کر دیتا تھا۔ اس بار بھی اس کے خیالات گڑ مڑ ہونے لگے تو اس کے دماغ سے نکل آیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کب ایک خیال پر مرکوز ہونے والا تھا اور کب یہ معلوم ہونے والا تھا کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ عدنان ولاڈیمیر کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اس کے پراسرار علم نے بتایا تھا کہ جب تک وہ عدنان کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ زوال کی طرف جاتا رہے گا اور اپنے ہر معاملے میں ناکام ہوتا رہے گا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اسے ہر قدم پر ناکامی مل رہی تھی۔